ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وما توفیقی الا باللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ والمحصنات من النساء، 5واں پارہ۔ پہلے چوتھے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ یہ والی عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، تو یہاں بھی وہی ذکر آگے آ رہا ہے کہ پاک وہ عورتیں جو بیاہی ہوئی ہوں ان سے نہیں کر سکتے، خامند والی عورتیں، شادی شدہ عورتوں سے بھی، مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، حکم ہو اللہ کا تم پر، اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا، بشرطے کہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے، قید میں لانے کو، نہ مستی نکالنے کو۔ پھر جس کو کام میں لانے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو مقرر ہوئے، اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ ٹھہرا لو تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کیے پیچھے، بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا۔ اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائیں بیویاں مسلمان آزاد، تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں، جو تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان۔ اگر تم آزاد عورتوں کو زیادہ حق مہر دے کر نکاح نہیں کر سکتے تو اپنی لونڈیاں جو تمہارے ہاتھ لگی ہیں جنگ کے دوران ان سے نکاح کر لو، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی تم آپس میں ایک ہو، تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو ان کے مہر مافق دستور کے، قید میں آنے والیاں ہوں، نہ مستی نکالنے والیاں اور نہ چھپی یاری کرنے والیاں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں آ چکی تو اگر کریں بے حیائی کا کام، جب یہ لونڈیاں تمہارے نکاح میں آ جائیں اگر کریں پھر بے حیائی کا کام، تو ان پر آدھی سزا ہے جو اوپر آزاد عورتوں کے ہے۔ جو اگر کسی آزاد عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پوری سزا، اگر لونڈی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو آدھی سزا۔ یہ اس کے واسطے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں بڑھنے سے اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارادہ کرتا ہے اللہ تاکہ ظاہر کرے واسطے تمہارے، تاکہ ہدایت دے تم کو طریقہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، اور رجوع کرے تم پر، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے یہ کہ رجوع کرے تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو تابع داری کرتے ہیں خواہشوں کی، یہ کہ تم پھر جاؤ رات سے بہت دور۔ ارادہ کرتا ہے اللہ یہ کہ ہلکا کرے تم سے بوجھ کو ہلکا کرے، کیونکہ پیدا کیا گیا انسان کمزور۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ اپنے مال درمیان اپنے ساتھ جھوٹ کے، مگر یہ کہ ہو تجارت کر رہے رضامندی سے، اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو، بے شک اللہ ہے ساتھ تمہارے رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی کرے گا یہ زیادتی اور ظلم، پاس جلدی داخل کریں گے اس کو آگ میں، اور ہے یہ اللہ پر آسان۔ اگر تم بچو گے کبیرہ گناہوں سے جن سے ہم نے منع کیا تم کو، دور کریں گے تم سے تمہاری برائیاں، اور داخل کریں گے تم کو داخل کرنا عزت کی جگہ۔ اور نہ تم تمنا کرو جو فضیلت دی اللہ نے سیاست کے بعد تمہارے کو اوپر بعد کے، آدمیوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اور اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا، کسی دوسرے کا حسد کی بنا پر نہ سوال کرو، حسد نہ کسی کا کرو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہے ساتھ ہر چیز کے جاننے والا۔ اور ہر کسی کے لیے مقرر کر دیا ہم نے وارث اس کے مال سے کہ چھوڑے ماں باپ اور قرابت والے، اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا ان کو دے دو ان کا حصہ، بے شک اللہ کے روبرو
ہر چیز، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آدمی حاکم بنائے گئے ہیں عورتوں پر، ساتھ جو اللہ نے فضیلت دی بعد ان کے اوپر بعد کے، اور ساتھ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، پس نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں، حفاظت کرنے والی حالت غیب میں، ساتھ جو حفاظت کی اللہ نے۔ اور وہ عورتیں جن کا تم خوف کھاتے ہو ان کے جھگڑے کا، پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو جدا کرو اپنے بستر سے، اور ان کو مارو، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں پس نہ تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، بے شک اللہ ہے بلند بڑا۔ اور اگر تم خوف کھاؤ جھگڑے کا درمیان ان دونوں کے، پس بلا لو ایک حاکم اس کے اہل سے اور ایک حاکم اس کے اہل سے، اگر ارادہ کریں گے اصلاح کا توفیق دے گا اللہ درمیان ان دونوں کے، بے شک اللہ ہے جاننے والا، خبر رکھنے والا۔ اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ شرک کرو ساتھ اس کے کچھ، اور ساتھ والدین کے احسان کرو اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور ہمسائے قریب والے اور ہمسائے اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ، بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا، بڑائی کرنے والا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال دکھاتے ہیں لوگوں کو، یعنی ریاکاری کرتے ہیں، اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر نہ یوم آخرت پر، اور ہے شیطان واسطے اس کے دوست، پس برا ہے دوست۔ اور کیا ہے ان پر اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور دن آخرت پر، اور خرچ کرتے جو رزق دیا ان کو اللہ نے، اور ہے اللہ ساتھ ان کے جاننے والا۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا برابر ذرے کے، اگر ہو گیا شاید دگنا کرتا ہے اس کو، اور دیتا ہے اپنی جناب سے اجر بڑا۔ پس کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہر امت سے گواہ، اور لائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان پر گواہ۔ اس دن چاہیں گے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں رسول کی، کاش کے برابر ہو جائے ساتھ ان کے زمین، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے بات کو۔ ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم قریب جانا نماز کے اور تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اس کے بعد آیت آئی ہے، وہ 7ویں پارے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، تو یہ منسوخ ہے۔ یہ اس وقت تھی جب کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے اور تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر سفر کرنے والے ہو راستے کا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آئے ایک تم میں سے حاجت سے، یا چھوا تم نے عورتوں کو، پس نہ تم پاؤ پانی، پس تیمم کر لو پاک مٹی سے، پس چھو لو اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔ کیا نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کی جو دیے کے حصہ کتاب سے وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، اور وہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ گمراہ کر دیں راستے سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ بعض لوگ وہ ہیں یہودی، وہ پھیرتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے، اور کہتے ہیں سنا ہم نے اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سنا ہم نے سوائے سننے کے، اور ٹیڑھی کرتے ہیں اپنی زبانیں، اور تانے دیتے ہیں بے دین کے، اور اگر بے شک وہ کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنو اور ہماری طرف توجہ کرو، البتہ ہوتا ان کے لیے بہتر۔ وہ ٹیڑھی زبان کر کے رائی نہ کر کے لفظ بولتے تھے، جیسے کوئی اس کا معنی اور بانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نہ کہو میرے محبوب کو، تو یہ کہو کہ ون دورنا اے ہمارے آقا ہماری طرف توجہ کرو، لیکن وہ رائی نہ کا لفظ بولتے جس کا معنی بنتا تھا کہ اے ہمارے آجڑی ہماری طرف توجہ کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا کہو ون دورنا، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ مضبوطی، لیکن لانتے ہیں ان پر اللہ کی بوا جان کے کفر کے پاس نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے۔ ہے لوگوں جو دیے گئے ہو کتاب، ایمان لا ساتھ جو نازل کیا ہم نے، تصدیق کرتے ہیں اس چیز کے لیے جو تمہارے پاس ہے۔ یہ قرآن پاک پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، پہلے سے یہ کہ ہم مٹا دیں منہوں کو پس الٹا کر دیں ان کو اوپر ان کی کمروں کے، یا لعنت کریں ان پر جیسی لعنت کی ہم نے افتہ والوں پر، اور ہے حکم اللہ کا کیا ہوا۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا جو کوئی شرک کرے گا ساتھ اس کے، اور بخشے گا اس کے علاوہ واسطے جس کی چاہے گا، اور جو کوئی شرک کرے گا ساتھ اللہ کے پاس تحقیق کس طرح بندہ گناہ بڑھے گا۔ کیا نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کی جو پاک کرتے ہیں اپنے نفسوں کو، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور نہ وہ ظلم کرے گا داغے کے برابر، اور نہ ظلم ہوگا داغے کے برابر۔ دیکھیے کس طرح افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا، اور کافی ہے ساتھ اس کے گناہ دار۔ کیا نہیں دیکھتے طرف ان لوگوں کی جو دیے کے حصہ کتاب سے وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ بتوں کے اور شیطانوں کے، اور وہ کہتے ہیں واسطے ان لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے۔ وہ لوگ لانتے ہیں ان کو اللہ کی، اور جس پر اللہ لانت کرے پر سہار کتنا پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ کیا ان کا کچھ حصہ ہے بادشاہی میں، پس جب کہ نہ وہ دیے جائیں گے ایک تل کے برابر۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں لوگ اوپر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور دی ہم نے بادشاہ بڑی، پس بعد ان میں سے بعد ایمان لائے سازش کے، اور بعد ان میں سے بعد روکنے لگے اسے، اور کافی ہے جہنم دکائی گئی۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ساتھ ہماری نشانیوں کے، جلدی داخل کریں گے ان کو آگ میں، جب جل جائیں گی ان کی کھالیں بدلیں گے ہم ان کی کھال کو سوائے اس کے، تاکہ وہ چکھے عذاب۔ بے شک اللہ ہے غالب حکمت والا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں اچھے، جلدی داخل کرے گا ان کو جنت میں، چلتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے، ہمیشہ بیچ اس کے بیویاں پاک ہوں گی، اور ہم ان کو داخل کریں گے سائے در سائے۔ بے شک اللہ حکم کرتا ہے تم کو یہ کہ تم ادا کرو امانت طرف ان کے اہل کی، اور جب یعنی جس کی امانت ہے اس کی طرف اس کی امانت لوٹا دو، اور جب تم کو حق منایا جائے درمیان لوگوں کے یہ کہ تم انصاف کرو، انصاف یہ کہ تم فیصلہ کرو انصاف سے۔ بے شک اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے، بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب حکم کی تم میں سے، یعنی امیر جماعت کی۔ پس اگر جھگڑا ہو جائے پس اگر جھگڑا کرو تم بچ کسی چیز کے، پس لوٹاؤ اس کو طرف اللہ کی اور طرف رسول کی، اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ بہتر ہے اور اچھی طویل ہے۔ اگر کوئی کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، کسی میں اختلاف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی پہلے قرآن میں دیکھو، حدیث پاک میں دیکھو، تو پھر اس کا فیصلہ کرو آپس میں جو کسی مسئلے کا اختلاف ہو جائے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتاری گئی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ فیصلہ لے جائیں طرف شیطانوں کی، اور حکم ہو چکا ہے ان کو کہ اس کو نہ مانیں، اور چاہتا ہے شیطان کہ ان کو بہکا کر دور جا ڈالے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آؤ طرف جو اتارا اللہ نے اور طرف رسول کی، دیکھیں گے آپ منافقوں کو وہ روکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنا، پس کیا حال ہوگا جب پہنچے گی ان کو مصیبت ساتھ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی نہیں ارادہ کرتے ہیں مگر عشائی کا اور ملاپ کا۔ وہ لوگ جانتے ہیں اللہ جو ان کے دلوں میں ہے، پس علیحدگی کر ان سے اور نصیحت کر ان کو، اور کہہ دیجیے ان کے لیے بیچ ان کے نفسوں کے بات پہنچنے والی۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر تاکہ اطاعت کرے ساتھ اللہ کے حکم کے،
اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر تاکہ اطاعت کرے اللہ کے حکم کی، اور اگر بے شک وہ اس وقت جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پس استغفار کریں اللہ سے اور استغفار کریں ان کے لیے رسول البتہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ پس قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، نہیں وہ ایمان لائیں گے یہاں تک کہ وہ حاکم بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں، پھر نہ وہ پائیں گے پیچھے اپنے نفسوں کی کوئی تنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے، اور قبول کریں خوشی سے۔ قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی حاکم بنائیں اس جھگڑے میں جو ان میں آپس کا جھگڑا ہے، پھر نہ وہ پائیں اپنے جی میں تنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے، اور قبول کریں خوشی سے۔ اور اگر ہم لکھتے ان پر جنگ کرنا، اور اگر ہم لکھتے ان پر یہ کہ قتل کرو اپنی جانوں کو یا نکلو اپنے گھروں سے، نہ کرتے اس کو مگر تھوڑے، اور اگر بے شک وہ کرتے جو نصیحت کی گئی ہے سازش کے، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ مضبوطی۔ اور جب دیں ہم ان کو اپنی، اور اس وقت ہم دیتے ان کو اپنی جناب سے اجر بڑھا، اور البتہ ہم ان کو ہدایت دیتے سیدھے راستے کی۔ اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی، پس وہ لوگ ساتھ ان لوگوں کے ہوں گے کہ انعام کے اعلان ان پر نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور اچھے ہیں یہ ساتھی، اچھے ہیں یہ دوست جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ یہاں لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے ہتھیار رکھو، بس نکلو جدا جدا ہو کر یا کٹھے، یا نکلو سب کے سب، اور بے شک بات تم میں سے البتہ جو کوئی دیر لگائے گا، پس اگر پہنچے تم کو مصیبت، کہتا ہے تحقیق نام کیا اللہ نے اوپر میرے، جب کہ نام ہے ہوا ان کے ساتھ، اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کا اللہ کی طرف سے، تو اس طرح کہنے لگا کہ گویا نہ تھے تم میں اور اس میں کوئی دوستی، اے افسوس مجھ کو ہوتا میں ساتھ ان کے، پاس کامیابی ہوتی کامیابی بڑی۔ پاس جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے، اور جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں پھر مارا جائے یا غالب آ جائے، پاس جلدی دیں گے اس کو اجر بڑھا۔ اور کیا ہے تمہارے لیے کہ نہیں تم جنگ کرتے اللہ کے راستے میں، اور کمزور مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں، وہ لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے رب نکال ہم کو اس بستی سے، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور کر دیں ہمارے لیے اپنی جناب سے دوستی، اور کر دیں ہمارے لیے اپنی جناب سے مدد، جیسے کہ فلسطین والے ادھر وہ پکار رہے ہیں، ادھر کمزور ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، اتنے ظالم۔ اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ جو لوگ ایمان لائے سو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ لڑتے ہیں شیطانوں کے راستے میں، پس سو جو شیطانوں کے راستے میں لڑتے ہیں بے شک تدبیریں شیطان کی ہیں کمزور۔ کیا نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کی، کہا گیا ان کے لیے رکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز کو، اور ادا کرو نماز کو، ادا کرو زکوٰۃ کو، نماز کو قائم کرو زکوٰۃ کو ادا کرو۔ پس جب لکھا گیا ان پر جنگ کرنا، اس وقت ایک فریق ان میں سے وہ ڈرنے لگے لوگوں سے، مانند ڈرنا اللہ سے یا سخت ڈر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب کیوں لکھا تو نے ہم پر جنگ کرنا، کیوں نہ ڈیل دیا ہم کو طرف مدت مقررہ کی، مدت قریب کی۔ کہہ دیجیے نفع دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے، واسطے اس کے جو کو ڈرے
اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا داغے کے برابر۔ جہاں بھی تم ہوگے آئے گی موت، پالے گی تم کو موت۔ اگرچہ ہو تم بیچ بڑے بڑے برجوں کی، اور اگر پہنچے ان کو کوئی اچھائی کہتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک سے ہے، اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی وہ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سے ہے۔ کہہ دیجیے ہر کہیں اللہ کے نزدیک سے ہے، پس نہیں یہ قوم کہ نہیں ہے قریب کہ وہ سمجھے بات کو۔ جو پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچھائی پس اللہ سے ہے، اور جو پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برائی پس آپ کے نفس سے ہے۔ اور بھیجا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی پس تحقیق اطاعت کرتا ہے اللہ کی، جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی پس تحقیق اطاعت کرتا ہے اللہ کی۔ اور جو کوئی پھر گیا پس نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگہبان بنا کر۔ اور کہتے ہیں کہ قبول ہے، پھر جب باہر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رات گزاری مشورے کیے انہوں نے، سوائے اس کو وہ جو آپ نے کہا، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ پس علیحدگی کر ان سے اور توقع رکھ اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ کیا پس نہیں وہ سوچو بچار کرتے اگر ہوتا یہ قرآن نزدیک سوائے اللہ کے، البتہ پاتے بیچ اس کی اختلاف بہت۔ اور جب آتا ہے حکم امن کا یا خوف کا مشہور کرتے ہیں ساتھ اس کے، اور اگر اس کو لوٹاتے طرف رسول کی اور طرف صاحب حکم کی ان میں سے، البتہ تحقیق کر لیتے وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ان میں سے۔ اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، ضرور تم تابع داری کرتے شیطان کی مگر تھوڑے بچتے۔ پس جنگ کرو اللہ کے راستے میں، نہ تکلیف دو مگر اپنی جان کو، اور تیار کرو مومنین کو۔ ان قریب ہے اللہ یہ کہ روکے تکلیف ان لوگوں کی جو کافر ہیں، اور اللہ سخت تکلیف دینے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کافر تکلیفیں دے رہے ہیں ان قریب ہے اللہ روکے، تو اور اللہ سخت تکلیف دینے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کوئی سفارش کرتا ہے سفارش اچھائی کی ہوگا اس کے لیے حصہ اس سے، اور جو کوئی سفارش کرتا ہے سفارش برائی کی ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں۔ جو کہ کسی کو نیکی کا کام بتاتا ہے اس میں بھی اس میں حصہ ملے گا، اور جو کہ کسی کو غلط راستے پر لگاتا ہے اس کو بھی اس میں برابر کا حصہ ملے گا۔ اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان قدرت رکھنے والا۔ اور جب تمہیں تحفہ دیا جائے تحفہ پس تحفہ دو اچھا اسے، یا اس کو ویسے ہی لٹا دو، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے حساب لینے والا ہے۔ تحفے سے کہ جب تمہیں کو کہے السلام علیکم تم بھی کہو السلام علیکم، تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اچھا جواب ہے، اچھا تحفہ ہے۔ جب تمہیں کہیں السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام، یہ اچھا ہو گیا۔ اس سے بھی اچھا کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر نہیں بعض لوگ کسی کے ساتھ ناراض ہوں یا جھگڑا ہو تو اگر کوئی السلام علیکم کہے تو اس کو جواب نہیں دیتے، جواب دے دینا چاہیے کیونکہ فرض ہو جاتا ہے، جب کہ اس نے تو اتنی بڑی دعا دی ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو وعلیکم ہی کہہ دو اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ اگر تم اچھا تحفہ دو تو پھر کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، البتہ جمع کرے گا تم کو طرف دن قیامت کے، نہیں شک اس میں۔ اور کون سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بات میں؟ پس کیا ہے تمہارے لیے بھی بیچ منافقوں کے دو جماعتیں، اور اللہ نے پہنایا ان کو ساتھ جو انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم ہدایت پاؤ، جس کو یہ کہ تم چاہتے ہو کہ وہ ہدایت پائیں، جس کو اللہ گمراہ کرے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے پس ہرگز نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسا وہ کفر کرتے ہیں، پس ہو جائیں برابر، پس نہ تم پکڑو ان کو دوست
یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں بیچ اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ پس اگر وہ پھر آئیں پس پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو جس جگہ پاؤ ان کو، اور نہ پکڑو ان کو دوست اور نہ مددگار، مگر وہ لوگ کہ ملاپ رکھتے ہیں طرف ایک قوم کی کہ تم میں اور ان میں عہد ہے۔ یہ آئے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں دل ان کے تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا، یعنی تم کو ان پر مسلط کر دیتا تو ضرور لڑتے تم سے، تو اگر علیحدگی کریں تم سے پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں تم پر صلح، تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر کوئی راہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان سے جنگ نہ کرو، اگر وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تم بھی جنگ نہ کرو۔ البتہ تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی لٹائے جاتے ہیں اور فساد کی طرف تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے علیحدگی کریں اور نہ پیش کریں تم پر صلح اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور ان پر ہم نے تم کو دی ہے کھلی سند، کھلا غلبہ، ظاہر غلبہ، اور نہیں ہے واسطے کسی مومن کے یہ کہ قتل کرے مومن کو غلطی سے مگر غلطی سے، اور جو کوئی قتل کرے مومن کو غلطی سے پس آزاد کرے ایک غلام مومن اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کی طرف، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دیں اس کے گھر والے۔ پس اگر ہے قوم دشمن تمہارے لیے اور وہ مومن تھا مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ مومن تھا، پس آزاد کرو ایک غلام مومن، اور اگر وہ تھا ایسی قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد تھا تو تم خون بہا پہنچا دو ان کے گھر والوں کو، اور آزاد کرو ایک غلام مومن۔ پس جو نہ پائے پس روزے رکھے 2 مہینے پیدر پہ، توبہ کرے اللہ سے، اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔ اور جو کوئی قتل کرے مومن کو زیادتی سے پس سزا ہے اس کی جہنم، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غصہ ہے اللہ کا اس پر اور اس پر لعنت ہے، اور تیار کیا ہے اس کے لیے عذاب بڑا۔ اللہ اکبر۔ جو زیادتی سے قتل کرے وہ ہمیشہ جہنمی ہو گیا اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، تو اور اس کے لیے عذاب بڑا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب سفر کرو تم بیچ اللہ کے راستے کے پاس تحقیق کر لیا کرو، اور نہ تم کہو واسطے جو ڈالے طرف تمہاری سلام کہ تم مومن نہیں، تم تلاش کرتے ہو سادہ سامان حیات دنیا کا، پس نزدیک اللہ کے بہت غنیمتیں ہیں۔ اسی طرح تھے تم پہلے سے، پس احسان کیا اللہ نے تم پر، پس تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ نہیں برابر بیٹھ رہنے والے مومنین سوائے تکلیف ہی دیے جانے کے، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں ساتھ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے۔ فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو ساتھ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے اوپر بیٹھ رہنے والوں کے درجہ ہے، اور ہر ایک سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اوپر بیٹھ رہنے والوں کے بڑا اجر ہے، درجہ ہے اور بخشش ہے اور رحمت ہے، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، کہتے ہیں بیچ کس کے تھے تم؟ کہتے ہیں تھے ہم کمزور زمین میں۔ فرشتے کہتے ہیں کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع، پس تم ہجرت کر جاتے اس میں، پس وہ لوگ ٹھکانہ ہے ان کا جہنم اور بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ مگر کمزور مرد اور عورتیں اور بچے نہیں وہ طاقت رکھتے ہیلا سازی کی، اور نہ وہ ہدایت پا سکتے ہیں راستے کی۔ جو ہدایت پا سکتے ہیں جن کو طاقت ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ
فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیوں یہ جرم کیے، کیوں یہ گناہ کیے؟ وہ کہتے ہیں ہم مجبور تھے، اس لیے ہم سے یہ گناہ ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع، تم ہجرت کر جاتے، یہ گناہ نہ کرتے۔ مگر کمزور مرد اور عورتیں اور بچے نہیں طاقت رہتے کوئی تدبیر کی، اور نہ وہ ہدایت پا سکتے ہیں راستے کی، ان کو کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکتے، پس وہ لوگ ان قریب ہے اللہ یہ کہ معاف کرے گا ان کو، اور ہے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا۔ اور جو کوئی ہجرت کرے بیچ اللہ کے راستے کے، پائے گا بیچ زمین کی جگہ بہت کشادہ۔ اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرے طرف اللہ کے اور اس کے رسول کی، پھر پہنچے اس کو موت، پس تحقیق واقعہ ہو گیا اس کا اجر اوپر اللہ کے، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں، پس نہیں کوئی حرج تم پر یہ کہ تم قصر کر لو نماز کو، اگر تم خوف کھاؤ کہ یہ کہ فتنہ پہنچائیں گے تم کو وہ لوگ جو کافر ہیں، بے شک کافر ہیں واسطے تمہارے دشمن ظاہر۔ یہ نماز قصر کا بیان ہے کہ نماز قصر کر سکتے ہو سفر میں۔ اور جب ہو تم بیچ ان کے پاس کھڑا ہو ان کے لیے نماز میں، پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور چاہیے کہ پکڑیں وہ اپنے ہتھیار، پس جب سجدہ کر لے پس ہو جائیں تمہارے پیچھے۔ یہ نماز خوف کا واقعہ ہے کہ نماز خوف جب کہ ادھر کافروں کی دستہ کھڑا ہو لڑائی کے لیے ادھر مسلمانوں کا، اس وقت نماز کا طریقہ یہ ہے نماز خوف۔ اور چاہیے کہ آئے جماعت دوسری جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پس وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ پکڑیں اپنے ہتھیار، اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار۔ چاہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں کاش کہ تم غافل ہو جو اپنے ہتھیاروں سے، اور وہ حملہ کرے تم پر حملہ یا اکبار، اور نہیں کو ہارے تم پر یہ کہ اگر ہو ساتھ تمہاری تکلیف بارش سے، یا ہو تم بیمار، یہ کہ تم رکھ لو اپنے ہتھیار، اور بچا لو تم اپنے، اور پکڑو تم اپنا بچاؤ، بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا۔ پس جب پوری کر لو تم نماز، پس یاد کرو اللہ کو جس طرح، پس جب پوری کر لو تم نماز، پس یاد کرو اللہ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اوپر اپنی کروٹوں کے، پس جب اطمینان میں ہو تم، پس قائم کرو نماز کو، بے شک نماز ہے مومنوں پر لکھی گئی وقت مقررہ پر، کہ پھر اپنی پوری نماز پڑھو، جس طریقے سے تمہیں سکھائی گئی ہے اس طریقے سے نماز پڑھو، جب تم سکون میں ہو، تم اطمینان میں ہو، سفر سے بھی واپس آ گئے ہو، اور یہ اس جنگ سے بھی واپس آ کر پھر اس طریقے سے نماز پڑھو جس طرح تمہیں سکھائی گئی ہے، اور یہ وقت مقرر پر لکھی گئی ہے، جو اس کا وقت ہے اس وقت پر ہی ادا کریں، تو تب تو ہوگے نماز کو قائم کرنے والے۔ اور نہ تم سستی کرو بھی تلاش کرنے قوم کے، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں جس طرح تم ہوتے ہو، اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں، اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔ بے شک نازل کیا ہم نے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو ساتھ کے، تاکہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے ساتھ جو دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، اور نہ ہو واسطے خیانت کرنے والوں کے جھگڑنے والا، اور استغفار کر اللہ سے، بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اور نہ جھگڑا کرو ان لوگوں سے جنہوں نے خیانت کی اپنی جانوں سے، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا جو کہ ہے خیانت کرنے والا گناہ گار۔ وہ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں جو نہیں راضی بات سے، ایسے مشورے کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی نہیں، اور ہے اللہ ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا۔ ہو تم وہ لوگ تم ان سے جھگڑتے ہو بیچ حیاتی دنیا کے، پر کون ہے جو جھگڑے گا اللہ سے اس دن قیامت کے دن، یا ہو ان پر کوئی کارساز۔
ہاں انتم ہاؤلائے ہو تم وہ لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کا کارساز؟ اور جو کوئی کرے گناہ یا ظلم، جو کوئی کرے برائی یا ظلم اپنی جان پر، پھر استغفار کرے اللہ سے، پائے گا اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور جو کوئی کمائے گا گناہ، پس سوائے اس کے گناہ ہے اس کا اوپر اس کی جان کے، اور ہے اللہ جاننے والا، حکمت والا۔ اور جو کوئی کمائے گا برائی یا گناہ، پھر تہمت لگائے ساتھ اس کے بے گناہ کو، پس تحقیق اٹھایا بہتان اور گناہ دار۔ اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی رحمت، البتہ چاہتی تھی ایک جماعت ان میں سے یہ کہ گمراہ کر دیں آپ کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں وہ بگاڑ کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ۔ اور اتارا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو اور حکمت کو، اور سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہ تھے آپ جانتے، اور ہے فضل نہیں بہتری اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی سرگوشیوں میں، مگر جو کوئی حکم کرے ساتھ صدقے کے یا اچھے طریقے کے یا اصلاح کرے درمیان لوگوں کے، اور جو کرے یہ تلاش کرے رضامندی اللہ کی، پاس جلدی دیں گے اس کو اجر بڑھا۔ اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے رسول کی بات سے جو ظاہر ہوا واسطے اس کی ہدایت، اور تابع داری کرتا ہے اور راستوں کی سوائے مومنوں کے راستوں کی، ہم پھیرتے ہیں اس کو جس طرح وہ پھرتا ہے، اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، اور بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا یہ کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، اور بخشے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا۔ اور جو کوئی شرک کرے گا ساتھ اللہ کے، پس تحقیق گمراہ ہوا، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ کے سوا نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا مگر دو عورتوں کو، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، جس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کی اس پر اللہ نے، اور کہا ضرور میں پکڑوں گا تیرے بندوں سے جیسا مقرر شدہ، ضرور میں گمراہ کروں گا ان کو، ضرور میں خواہشوں میں لاؤں گا ان کو، ضرور میں ان کو حکم کروں گا پس وہ کاٹیں گے کان جانوروں کے، ضرور میں حکم کروں گا ان کو پس وہ تبدیلی کریں گے اللہ کی مخلوق میں۔ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اسی وقت وہ کہنے لگا کہ اللہ ضرور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو خواہشوں میں لاؤں گا، بڑی امیدوں میں لاؤں گا، ضرور ان کو حکم کروں گا پس وہ کاٹیں گے کان جانوروں کے، جانوروں کے جان کاٹتے، نشانیاں لگائیں کریں گے کہ یہ ہمارے فلاں پیر کے نام کا ہے یا یہ اللہ کے نام کا ہے، بس اس کو اور کسی کام کے لیے نہیں، اس سے کوئی اور کام نہیں لے سکتے، اور حکم کروں گا ان کو پس وہ تبدیلی کریں گے اللہ کی مخلوق میں۔ پھر جیسے کہ اس میں بہت سارا شامل ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پیشانی پر بچیوں کے بال رکھ کر کاٹنے کو۔ پھر اب تو بہت ہی تبدیلی ہو رہی ہے، شیطان کا یہ کام ہے، اس نے اللہ سے مانگ کر لیا، کہا کہ میں اللہ ضرور ان کو حکم کروں گا پس وہ تبدیلی کریں گے اللہ کی مخلوق میں۔ بال اور جو کہ یہ بناتی ہیں آئی وہ، یہ والے سب کام جو ہیں یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا میں انسان کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اچھا بنایا، اچھی ترکیب دی۔ سورہ 3 میں بھی آتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ترکیب دی جب کہ انسان کو بنایا۔ تو پھر جب کہ پیشانی پر بال رکھ کر کاٹنے سے منع فرمایا ہے، تو جو اب بوئیں کاٹتی ہیں اور بہت کچھ تبدیلی کرتی ہیں، تو یہ اللہ کے یہ شیطان نے
کہا تھا کہ میں ان کو ان کاموں میں لاؤں گا۔ اور جو کوئی پکڑے شیطان کو دوست اللہ کے سوا، پس تحقیق نقصان اٹھائے گا، نقصان ظاہر۔ اور چیزیں بہت ہیں کہ جو استعمال میں لائی جا سکتی ہیں چہرے کے لیے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بمبر بنائے ہیں، ہماری پلکیں بنائی ہیں، اس نے بہت خوبصورت بنائی ہیں، ان میں نہیں کوئی کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت، جیسے انسان کو جاچرے ہوتے ہیں نا چہرے پہ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اور جو کوئی پکڑتا ہے شیطان کو دوست اللہ کے سوا، بس تحقیق نقصان اٹھائے گا، نقصان ظاہر۔ وعدہ دیتا ہے ان کو، اور وعدہ دوں گا ان کو، اور خواہشوں میں لاؤں گا ان کو، اور نہیں وعدہ شیطان کا مگر دھوکے کا۔ وہ لوگ ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، اور نہ وہ پائیں گے اس سے جگہ بھاگنے کی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں، جلدی داخل کریں گے ان کو جنت میں، چلتی ہوں گے نیچے اس کے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کون سچا ہو سکتا ہے اللہ سے وعدے میں۔ نہ خواہشیں تمہاری اور نہ خواہشیں میری اہل کتاب، جو کوئی عمل کرے گا برے بدلہ دیا جائے گا ساتھ اس کے، اور نہ پائے گا واسطے اس کے کوئی اللہ کے سوا کوئی دوست، نہ وہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی عمل کرے مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، پس وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ ظلم کیا جائے گا تل کے برابر، کوئی تل کے برابر یا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ اور ایسے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم پر اور نیک کاموں میں لگا ہوا ہے، اور چلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا، حنیفہ ایک ہی طرف کا تھا، یک طرف۔ اور اللہ نے بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو خالص دوست، خلیل، خالص دوست۔ اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا، قابو میں رکھنے والا۔ اور فتویٰ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں، کہہ دیجیے اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو بیچ ان کے، اور جو پڑا ہے تم پر بیچ کتاب کے، بیچ یتیموں کے، وہ جو نہیں دیتے تم ان کو، جو لکھا ان کے لیے۔ اور تم چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آئیں، اور حکم ہے کمزور لڑکوں اور یہ کہ وہ قائم رہیں یتیموں کے حق میں انصاف پر۔ سو حکم ہے ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ۔ اور حکم ہے نہ تمہاں لڑکوں کا، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر۔ اور جو کرو گے بھلائی تو وہ اللہ کو معلوم ہے، کہ جب یتیم بچیاں ہوں تو ان کے لیے کوئی اچھا نہ تلاش کرنا رشتہ، یا کہ کوئی جو اپنے بچوں میں کوئی اچھا لڑکا نہ ہو اس کے ساتھ اس کی شادی کر دینی، یہ اچھی بات نہیں۔ ان کا بھی اسی طرح ہی لحاظ کرو، اسی طرح ہی سمجھو جس طرح اپنے بچوں کا کرتے ہو جو کہ باپ والے ہیں۔ اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی بھر جانے سے، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر، کہ کر لیں آپس میں کس طرح صلح، اور صلح اچھی چیز ہے، اور حاضر کی گئی جان بخیلی پر۔ اور اگر تم اچھائی کرو اور تم ڈرو، پس بے شک اللہ ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے یہ کہ انصاف کر سکو درمیان عورتوں کے، اگرچہ اس کی حرص بھی کرو، تو بالکل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو جیسے ادھر میں لڑکی، اگر نہیں وہ طاقت رکھتے، ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے یہ کہ تم انصاف کر سکو درمیان عورتوں کی،
اگر تم بڑی بھی حرص کرو تو پھر بھی 2 یا 3 یا 4 عورتیں ہوں گی تو انصاف شاید نہ کر سکو، تو پھر نہ جھکو ہار جھکنا پا چھوڑ دو اس کو مانندے لٹکی ہوئی کے۔ اگر عورت کہا نہیں مانتی، وہ جھگڑا کرتی ہے نہیں مانتی، تو پھر اس کو چھوڑ دو اس کو مانند لٹکی ہوئی کے، اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی وسعت سے، اور اللہ وسیع حکمت والا ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور البتہ تحقیق وصیت کی ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور خاص تم کو بھی، یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اگر تم کفر کرو گے پس بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ہے اللہ غنی تعریف کیا گیا۔ اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کار ساتھ۔ اگر چاہے عذاب دے تم کو اے لوگوں اور لائے دوسروں کو، اور ہے یہ اللہ قدرت رکھنے والا۔ جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا، پس نزدیک اللہ کے ثواب ہے دنیا کا اور آخرت کا، اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو قائم ساتھ انصاف کے، گواہی دینے کے لیے اللہ کے لیے، گواہی دینی اللہ کے لیے، اگرچہ اپنی جانوں پر ہی کیوں نہ ہو، یا والدین پر اور قریبیوں پر، اگر ہوں غنی یا فقیر، پس اللہ مہربان ہے ان دونوں، پس اللہ کا ان تم پر، اللہ تم سے مہربان ہے۔ تم تو جھوٹ بولتے ہو نا کہ یہ ہمارا باپ ہے یا ہمارا بھائی ہے یا ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تم سے ان کا زیادہ خیر خواہ ہوں، لیکن جب تم نے گواہی دینی ہوتی ہے تو وہ میرے لیے گواہی ہوتی ہے، جھوٹ نہ بولا کرو، گواہی سچی کا دیا کرو۔ فلا تتبعوا الہوا، سو تم پیروی نہ کرو گے خواہشوں کی انصاف کرنے میں۔ تم یہ نہیں چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے یا بہن ہے اس لیے میں سچ کہوں گی تو یہ ناراض ہو جائے گی یا ناراض ہو جائے گا۔ اور اگر تم زبان ملو گے یا بچاؤ گے، زبان ملو گے سے مراد کہ کوئی واضح بات نہ کرنی، سمجھ نہ آنے دینا کہ یہ کیسی گواہی ہے۔ جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی سچی دینی چاہیے۔ بس بے شک اللہ ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے یا اپنے بھائی سے، اس لیے ہم نے ان کا لحاظ کیا، تو اللہ تعالیٰ زیادہ لحاظ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی سب کے ساتھ بہت پیار ہے، لیکن ایسا نہ کیا کرو، گواہی سچی دیا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور کتاب وہ جو نازل کی اپنے رسول پر، اور کتاب وہ جو نازل کی پہلے سے، قرآن پاک پر بھی ایمان لاؤ، اور جو اس سے پہلے کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا اور یوم آخرت کا، پس تحقیق گمراہ ہوا، بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر وہ کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، پھر زیادہ کفر کرتے ہیں، نہیں ہے اللہ کے تاکہ بخشے ان کو اور نہ ہدایت دے گا ان کو راستے کی۔ خوشخبری دے دو منافقوں کو، بے شک ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وہ لوگ جو پکڑتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کے سوا، کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے نزدیک عزت؟ بس بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے تمام کے تمام۔ اور تحقیق نازل کیا تم پر بیچ کتاب کی یہ کہ جب سنو تم اللہ کی نشانیاں، وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بس نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ بحث کریں اور باتوں کی، بے شک تم اس وقت ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو بھی جہنم کے
تمام کو۔ وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں ساتھ تمہارے پاس اگر ہو تمہارے لیے فتح اللہ سے کہتے ہیں کیا نہیں تھے ساتھ تمہارے، اور اگر ہو کافروں کے لیے ایسا کہتے ہیں کیا نہیں ہم نے گھیر لیا تم کو اور ہم نے بچا لیا تم کو مومنوں سے۔ پس اللہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے قیامت کے دن، اور ہرگز نہ کرے گا اللہ کافروں کے لیے اوپر مومنوں کے کوئی راستہ۔ اذان سن لیں۔ بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور وہ ان کو دھوکے میں ڈالے گا، اور جب قائم کھڑے ہوتے ہیں طرف نماز کی کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو، اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا۔ منافق تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈالا ہے۔ پھر جب منافق نماز پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو صرف میرے لیے پڑھو۔ تو جو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ منافق جو ہوتے ہیں وہ ان کو سستی ہوتی ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ان کو سستی ہوتی ہے، وہ سستی سے نماز کی طرف آتے ہیں۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے نماز کی طرف آتے ہیں۔ مذبذبین دکو دکی درمیان اس کے نہ طرف ادھر کی اور نہ طرف ادھر کی، جس کو اللہ گمراہ کرے پس ہرگز نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ پکڑو کافروں کو دوست مومنوں کے سوا۔ کیا تم چاہتے ہو کیا تم چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کا الزام سری؟ کیا تم چاہتے ہو اللہ کا الزام اپنے اوپر سری کھلا ظاہر؟ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کافروں کو دوست نہ بنائیں، کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ بے شک منافق بیچ نیچے طبقے کے ہوں گے آگ میں۔ استغفر اللہ، کیونکہ کافر جو ہے اس کو ایک عذاب ہوگا، منافق کو دو عذاب ہوں گے۔ کیوں کہ منافق نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی دھوکے دیتا رہا مسلمانوں کو بھی اللہ کو بھی، تو اس میں جو مکر فریب چلاکیاں ہوتی ہیں منافق میں اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق کو دو عذاب ہوگا، کافر کو ایک عذاب ہوگا۔ اس نے تو انکار ہی کر دیا، کافر نے تو کہہ دیا میں نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، کہ ایک اللہ کو ماننے کا انکار کر دیا۔ مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر وہ منافقتیں کرتا ہے، اپنی جو خصلتیں ہیں وہ چھوڑتا نہیں۔ زبان سے کلمہ تو پڑھتا ہے، دل سے ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو قبول نہیں کرتا۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں اور مضبوط پکڑتے ہیں اللہ کو اور خالص کرتے ہیں اپنے دین کو اللہ کے لیے، پس وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور جلدی دے گا اللہ مومنوں کو اجر بڑا۔ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اللہ اپنا دین کو خالص کرتے ہیں اللہ کے لیے، بس وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ نہیں کرتا اللہ تم کو عذاب اگر تم شکر کرو اور تم یقین رکھو ایمان لاؤ، اور ہے اللہ قدردان جاننے والا۔ الحمدللہ 5واں پارہ بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم